اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة أو كما قال ہر قسم دی حمد و ثنا رب العالمین احکم الحاکمین واسطے جس مالک کائنات نے اہل ایمان نو ماہ رمضان المبارک دیا مبارک گھڑیاں عطا فرمائیاں یہ اللہ کریم دا بہت بڑا احسان اللہ کریم دا بہت بڑا کرم ہے اہل ایمان تے دعا فرمائیو کہ اللہ پاک رمضان المبارک دے مبارک لمحات جو گزر چکے نے گزرے ایام دے اندر جو اعمال کیتے گئے اللہ قبول فرمائے اور جو ایام باقی نے بڑے قیمتی لمحات نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اعمال حسنہ دا جذبہ اللہ عطا فرمائے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد علم دی کمی نہیں ہے مدارس دے حوالے نال مقررین واعظین مبلغین دے لحاظ نال علم دی کمی نہیں ہے اے بہت بڑا ادارہ جس دے اندر تنا تشریف فرما ہو ساڑھے بزرگاں نے ادارہ بنایا اور محترم المقام حضرت ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اظہر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے دعائیہ کلمے نے بھائی اس نو بند کر دو بار بار پریشان کر رہے اچھے ایسے حضرات علم دی کمی نہیں ہے کمی اگر ہے تو عمل دی کمی اگر ساڑھے اندر عمل پیدا ہو جائے عملی جذبہ آ جائے
یقین جانیے پورے ملک دے اندر انقلاب آ جائے، ساڈا بگڑیا ماحول، ساڈا معاشرہ خوبصورت بن جائے، اور قرآن کریم دی جو آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے، اگر ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر عالم، ہر جاہل، ہر مرد، ہر عورت، خصوصاً ہر کلمہ گو انسان اگر آیت مقدسہ دے ایک لفظ تے غور فرما کے اسے نو اپنی زندگی اندر، عمل اندر اپنا لے، یقیناً بندہ انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، اور اللہ دی جنت الفردوس دا قیامت نو حقدار ہو جائے گا۔ لیکن ساڑھے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، اور روز اسی قرآن سننی ہاں، اللہ دی رحمت نال رات ماشاءاللہ نوجوانہ نے قرآن کریم دی تلاوت فرمائی قیام اللیل دی صورت اندر، اور تساں احباب نے ذوق شوق نال، میریاں ماواں بہناں عزیزہ بیٹیاں نے یقیناً قیام اللیل فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جڑی میں گل کرنا چاہنا ذرا غور فرماؤ، بڑی جلدی نال گل مکمل کرنے دی کوشش ہوئے گی اللہ دی توفیق نال۔ اللہ کریم نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان نو خطاب ہے۔ اللہ سوچن دی گل ہے کہ اہل ایمان نو خطاب کرنے دا مطلب میں نو یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ کریم ساڑی ہر بات تو واقف نہیں، ساڑے مزاج تو اللہ جاندے نے کہ مسلمان کلمہ گو انسان ہونے تو بعد شاید سمجھے کہ ان میں کلمہ پڑھ لے، ان جو مرضی کرا میں آزاد ہاں، میں نو کوئی پوچھ پریتی نہیں، جی میں ساڑا ماحول کہندہ ہے جی میرا فلاں ایم این اے نال تعلق ہے، میرا فلاں وزیر نال تعلق ہے، کوئی میری آنکھ نال آنکھ نہیں ملا سکدا، کوئی میری غلط بات نو ٹوک نہیں سکدا۔ اللہ فرماندن اے انسان، شاید تیرے ذہن اندر خیال ہوئے کہ میں کلمہ پڑھ لیا بھائی جو مرضی کرا، نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا نکتہ، ہر غیر مسلم آزاد ہے، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے تو بعد آزاد نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پابند ہے۔ اے جامعہ نو دیکھ لو، اللہ اس مرکز ردی دنیا تک آباد و شاد فرمائے۔ میرے فضیلت الشیخ، میرے برادر مکرم حضرت حافظ مسعود اظہر صاحب حافظ اللہ تعالی، جو دن بر رات اس جامعہ لی محنت کوشش فرمارن اور ایدی دیکھ بال کرن، اللہ انہ دے رفقا دیا محنتہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین، گھبران دے کیوں؟ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ کولو، ڈر جاؤ اللہ کولو، ڈر جاؤ۔ یا اللہ کی مطلب ہے ڈر جاؤ، فرمایا حق تقاتے ہی، جی میں ڈرنے دا حق ہے اونج ڈر جاؤ۔ میں بڑا حیرانہ، باپ سامنے ہوئے، بیٹا غلط عمل نہیں کردہ، غلط فعل نہیں کردہ، سامنے دو جناب ٹکے دا افسر ہوئے، بندہ جناب انہوں سامنے رکھ دیا ہویا، سامنے ویکھ دیا، کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کردہ، اللہ افسر ویکھ رہا ہے، گورنمنٹ دا افسر ویکھ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا، میں رب کائنات دا مطالعہ کرنا، میں رب کائنات کونا جڑا ہر بندے نو
ہر مقام تو ہر حال دے اندر ویکھنے والا جیڑا اللہ ذرے ذرے دیاں خبراں رکھن والا او دا خوف ہی پیدا نہیں کردا اتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ پاک کولوں جویں ڈرنے دا حق ہے اگلا جملہ بڑا عجیب ہے غور کرنا بڑا عجیب اللہ پاک نے جملہ بڑا عجیب بولیا ہے مطلب کی عجیب دا اللہ فرماندے نے وَلَا تَمُوتُنَّ نہ مریا جے مگر اسلام تے مریا جے حالت ایمان تے مریا جے یہ ایسا جملہ ہے جڑا بظاہر سمجھ اندر نہیں آندا میرے دوستہ خانے والیا موت تے تیرا اختیار نہیں موت تے میرا اختیار نہیں موت تے قبضہ کیدا ہے اللہ پاک دے تسی میں نہیں جان دے موت کدوں آئے گی کتھے آئے گی کن حالات اندر آئے گی میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر اللہ پاک نے فرمایا اے بندیا موت کدوں آئے گی کوئی نہیں جاندا کل حالات کیسے بن جان گے کوئی نہیں جاندا جدو تیرا میرا موت تے اختیار نہیں پھر ادا کی مانا ہے نہ مریا جے مگر مسلمان ہو گئے حالت ایمان تے مریا جے میرے دوستہ جدو اختیار ہی نہیں اے رومال میرے قبضے اندر ہے میں چاہاں تے سار تے رکھ لواں چاہاں تے جولی اندر رکھ لواں اے رومال میرا ہے قبضہ میرا ہے میں جی میں چاہاں استعمال کر لواں لیکن موت قبضہ میرا تیرا نہیں اولیاء دا انبیاء دا نہیں موت اللہ کریم دا قبضہ ہے پھر دیتے عمل کیویں ہوئے گا تنو کوئی پتہ نہیں موت کدوں آئے گی کتھے آئے گی عمل کیویں ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا او دا ایک ہی طریقہ ہے اتقوا اللہ اللہ دا ڈر پیدا کر لو جدو اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا زبان سچ بولے گی باویں بازار اندر ہوئے باویں مکان اندر دکان اندر ہوئے مسجد تے مدرسے اندر ہوئے ہر مقام تے زبان تے کنٹرول ہوئے گا گالی گلوچ زبان تے نہیں آئے گی اللہ اللہ جھوٹ زبان تے نہیں آئے گا چغل جناب چغلی زبان تے نہیں آئے گی غیبت زبان تے نہیں آئے گی او دی وجہ ہر حال دے اندر اتقوا اللہ اللہ دا ڈر موجود ہے میرے دوستہ بزرگاں نماز نہیں چھوڑے گا کیونکہ اللہ دا ڈر موجود ہے بے نماز نہیں بنے گا نماز دی پابندی کرے گا کیونکہ اللہ دا ڈر موجود ہے اللہ 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 دیاں بغاوتاں نہیں کرے گا وہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا ہر حال دے اندر اتقوا اللہ اللہ دا ڈر موجود ہے پھر یاد رکھنا جدو اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا موت باویں بازار اندر آوے جتھے بھی آوے جدو بھی آئے گی یقین فرما لینا حالت ایمان تے آئے گی تے تلاوت قرآن تے آئے گی مگر آئے گی ہو دو جدو اتقوا اللہ ہر ویلے اللہ تو ڈرے گا ہر ویلے اللہ تو ڈرے گا اللہ دا ڈر موجود ہے شرکیہ وظیفے نہیں پڑے گا اللہ دا ڈر موجود ہے میرے پیغمبر دیا نافرمانیاں نہیں کرے گا اللہ دا ڈر موجود ہے نبی پاک دیا سنتاں دے اندر بدعتاں ملاوٹاں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اللہ دا ڈر موجود ہے اللہ والو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ہر ویلے اللہ کو ڈرو نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مریا جائے اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ
جنتان مولا فرماندے نے جڑا بندہ میرے کولوں ڈر جائے گا انہوں دو جنتاں الاٹ کر دیتیاں جان گیاں اللہ 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 کی معنی دو جنتاں دا حضرت علی المرتضی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اے دا معنی بندہ ہے ایک تے اللہ دیاں جناب اللہ پاک دا ڈر موجود ہے نیکیاں دے پیار اندر ایک جنت ملے گی ایک جناب گناہاں تو بچن دے اندر اللہ پاک دے والوں اے جنت دا انعام مل جائے گا مولا فرماندے نے جڑا ڈر جائے گا اللہ واللہ دو جنتاں الاٹ کر دیتیاں جان گیاں ایک ہو رہتے مبارکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ مولا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کھلون تو ڈر گیا سمجھ لو تر گیا جناب کامیاب تے کامران ہو گیا خواہشات نفسانی تے کنٹرول کر گیا جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا دعا کر اللہ ساڑھے اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے لیکن ہو نہیں رہا میں تے ویکھنا ہاں رمضان دا کتنا پیارا مہینہ ہے اور ٹھنڈیاں ہواواں اور ٹھنڈی فضا بن چکی ہے مگر پھر بھی ایسے کم بخت نے جڑے روزہ نہیں رکھ دے اللہ پاک دی نافرمانی کر رہے نے اور قدم قدم تے بے حیائی دی دلدل اندر بے حیائی اریانی فحاشی دے اڈیاں تے وقت گزاری جا رہے نے میرے دوستو اپنے اندر ڈر پیدا کر لو آؤ میں پیدا کر لو اپنے اندر ڈر اگر ڈر پیدا ہوئے گا پھر کی فائدہ ہوئے گا ایک دو گلہ سنو بات ختم کریے اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے میرے کولو ڈر جاؤ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی بن گئے نے اللہ دے مقرب دے برگزیدہ بن گئے نے بات تے بڑی لمبی ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک دن مکان دی چھت دے چڑھے نے چوری کرن واسطے ڈاکہ مارن واسطے جدو رات نو چڑھے نے اے مکان والے اندر بڑے خوش نصیب نے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے قرآن پڑھ رہے نے اور کیڑا مقام ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اے دا معنی بندہ ہے کیا وجہ وقت نہیں آیا تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے وہ ٹائم نہیں آیا تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے قرآن سنیا ایسا سنیا توبہ تائب ہو جاندے نے اور میرے دوست دا جملے بڑے پیارے نے فرماندے نے اللہم انی تبت الیکا وجعلت توبتی مجاورتن للبیت الحرام میرے دوستہ کی فرما رہے ہیں یا اللہ میں توبہ تائب ہونا وا میرے دل دے اندر تیرا خوف پیدا ہو گیا ہے میرے دوستو ایسی توبہ کر دے ایسا اللہ دا خوف پیدا ہندہ ہے کہ اے ہوئی اللہ دا بندہ پھر بستی چھوڑ کے حرم کعبہ اندر چلے گئے میرے دوستو ایسا اللہ والا بنیا ایسا اللہ تو ڈریا پھر ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی اندر گزاردہ چلا گیا اللہ نو انداز اتنا پسند آیا کہ میرے دوستو جدو پیغام موت آیا نا ادو تہجد دے سجدے اندر پایا سر رکھے اللہ نو اتنا پسند آیا سجدے دی حالت اندر بھی اپنے کول بلا لیا ہے اینو کہندے نے اللہ دا ڈر پیدا کرو پھر انقلاب آئے گا اگلی گل سنو بڑی کمال دی گل ہے میرے تیرے آقا امام الانبیاء جناب محمد کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بڑی پیاری بات ہے آمنہ دلال خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اللہ اور خطبے دے اندر میرے آقا نہیں کہتے مبارکہ نو پڑھیا آپ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارہ علیہ
ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ آیت مبارکہ میرے پاک نبی نے پڑھی ہے۔ ایک صحابی تواڈے طرح جی میں تھی بیٹھو نا ماشاءاللہ رات قیام بھی کیتا پھر ماشاءاللہ سحری بھی کیتی ہن مسجد دے اندر فجر دی نماز بھی پڑھی ہن ماشاءاللہ کتاب و سنت دیاں گلاں او بھی پیار نال سن رہے ہو۔ نبی پاک دا صحابی مجمع اندر بیٹھا ہے مسجد نبی پاک دے اندر اللہ تو دعا کرنا اللہ سب نو مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ اچھی کہہ لو اللہ تعالیٰ سب نو لے جائے۔ یہ تواڈا موڈ نہ بنے تے اللہ منو فٹو فٹ لے جائے۔ اللہ دے خزانے کیڑی کمی ہے دعا کرنی چاہیے ہے۔ او کیسا پیارا سما ہوئے اللہ دا قرآن ہوئے حرم کعبہ ہوئے اور امام کعبہ دے پیچھے بندہ رات نو قیام اللیل فرمائے پھر کمال ہو جائے پھر اللہ دیاں رحمتاں ہو جان۔ میرے دوستو بزرگو آمنہ دلال نے آیت مبارکہ نو پڑھیا صحابی مجمع اندر بیٹھا ہے غور کردہ ہے فکر کردہ ہے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہویا ایسا خوف آیا حدیث پاک دے اندر آندہ ہے او صحابی تڑپن لگ گیا انہیں جہنم دی نار والمطالعہ کی دا تصورات دی دنیا دے اندر ایک کہتے مبارکہ نو سنیا او جہنم دی نار والویخ دائے تصورات دی دنیا اندر مطالعہ کر دائے آخرو دے دل تے اتنا خوف پیدا ہویا اتنا جناب اللہ دا ڈر پیدا ہویا روایات دے اندر آندہ ہے غج کھا کے او زمین تے گر جاندہ ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے منبر پاک چھوڑیا سرکاروں دے قریب چلے گئے صحابی دے قریب حدیث پاک اندر آندہ ہے پوچھ لینا میرے شیخ مکرم نو میں دے طالب علماء پوچھ لینا میرے پیغمبر قریب تشریف لے گئے میرے آقا نے نبوت والا ہاتھ پاک کو دے سینے تے رکھیا حدیث اندر آندہ ہے فَإِذَا ہوا يَتَحَرَّكُ اہل حدیثو حدیثاں دیاں عبارتاں یاد کریا کرو۔ آج میرا ماحول بگڑ گیا ہے آج میرے سٹیج دا انداز بدل گیا ہے آج مقررین واعظین چٹکلیاں دے اندر آ گئے ہاسے بکھیڑ اندر آ گئے ورنہ سٹیج بڑا قیمتی سی اکابرین علماء اہل حدیث اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ فرمائے جڑے قرآن پڑھ دے سن بندیاں دے پلے کچھ بہ جاندہ سی انقلاب آ جاندہ سی اگر بد عمل بندہ او عملی جذبے اندر آ جاندہ بے نماز تے نمازی بن جاندہ مجاور تے مجاہد بن جاندہ لیکن یاد رکھنا چٹکلیاں نال انقلاب نہیں آنا ہاسے بکھیڑیاں نال انقلاب نہیں آنا اور اہل حدیثو تواڈا تعلق قرآن و سنت نالے نبی دیاں حدیثاں پڑھیا کرو یاد کریا کرو اور اے جڑے بچے طلباء بیٹھن انہاں نو بھی حدیثاں یاد کراؤ کیونکہ جڑی زبان تے حدیث مصطفیٰ جاری ہو جائے گی اللہ دی قسمیں اللہ دیاں رحمتہ مل جان گیاں اللہ کریم دا کرم تے فضل مل جائے گا۔ میرے آقا قریب ہوئے او دے ہاتھ تے سینے تے آپ نے ہاتھ مبارک رکھیا فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ دل حرکت اندر ہے آمنہ دلال نے محسوس فرمایا یہ دے دل اندر خوف پیدا ہو گیا ہے اتنا تڑپیا میرے محبوب نے فرمایا قُلْ لَا إِلَٰهَ اے کلمہ شریف پڑھو کلمہ میرے آقا علیہ السلام نے کلمے دا ذکر فرمایا اور کلمے دی دعوت میں قربان جاواں آخری وقت آ چکیا ہے کیسا قرآن سنیا ہے اسی روز سننے ہاں ساڑھے نہ دل بدلے نہ دماغ بدلے نہ زبانہ دی انداز بدلے نہ کردار بدلیا نہ صورت حال بدلی نہ تجارت بدلی نہ ساڑھا لین دین بدلیا اللہ میرے پاک پیغمبر دی زبان پاک تو ایک کہتے مبارکہ سنی ہے ایسا دل تے اثر ہویا میرے دوستو انہیں کلمہ پڑھیا لا الہ حدیث اندر آندہ ہے ادھرو کلمہ پڑھیا ادھرو روح نکلی ادھرو اللہ کریم نے فرمایا محبوب پیغمبر فبشرہو بالجنہ
اینو جنت دی بشارت سنا دیو میرے دوستو اے ہے اللہ دا ڈر پیدا کرنا اور آخری گل کرا میری تیری ماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کون عائشہ اگر میں آپ دی عظمت فضیلت والجامع بڑا ٹائم ہو جائے گا مقدی مقامہ عائشہ پیاری وہ ہے جو نبی پاک دی دستار عائشہ ہے پگ عائشہ ہے لباس عائشہ ہے اور کون عائشہ ہے جدے سر تے اللہ پاک نے سورہ نور دی چادر ڈال دیتی ہے کون عائشہ ہے علماء نو پوچھو کہ 2210 صدی دی رابعہ عائشہ ہے اتنا مقام ہے لیکن دل اندر خوف کتنے حدیث جڑی میں پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دن رو رہی ہیں نبی پاک تشریف لائے آپ علیہ السلام نے ویکھیا ماں عائشہ رو رہی ہے تیری میری اماں رو رہی ہے پاک پیغمبر نے فرمایا ماں یبکی کہ یا عائشہ آج رون دی کیا وجہ ہے نبی پاک دے سامنے عرض کر دیا نے محبوب آج میں جہنم دا مطالعہ کیتا ہے آخر دیاں ہولناک گھڑیاں وال ویکھیا میرے دل تے خوف تاری ہو گیا کی بنے گا کل قیامت نو کی انداز بنن گے آمنہ دے لال علیہ السلام دے سامنے اے بات کر رہیا نے تے نال فرمان دیا نے محبوب میرے دل اندر خیال آیا ہے میں تواڈے تو سوال کر لما حل تذکرونا اے ہر جوان واسطے ٹکڑا ہے ہر میری ماں بہنہ واسطے حل تذکرونا حلیکم یوم القیامہ قیامت نو اپنے اہل و عیال نو یاد بھی کرو گے کہ نہیں میرے پاک پیغمبر نے حوصلہ نہیں بڑھایا اے نہیں فرمایا عائشہ پیاری کی لورے رون دی تیرا رون دا کی فائدہ ہے نہ رویا کر میں محمد جانے تے تیرا معاملہ جانے جنت ساڑھے کو لے سارا اختیار نہیں ایسی بات نہیں کی تھی جیسی گرو گھنٹال کر دے جیسی بات اے قرآن و سنت تو دور رہن والا کر دے آمنہ دے لال نے حوصلہ نہیں بڑھایا بلکہ آپ نے مزید فرمایا عائشہ پیاریے قیامت والے دن 3 مقام ایسے نے جتھے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کرے گا بالکل نہیں کرے گا پہلا مقام ہے میں جلدی گل کراں پہلا مقام ہے فرمایا اندل المیزان جدو میزان تلن دا ٹائم آئے گا عائشہ پیاریے کسے نے کسے نو یاد نہیں کرنا ہر بندہ فکر مند ہوئے گا پتہ نہیں کی بننا ہے پتہ نہیں آج کی معاملہ بنے گا اندل المیزان جب تک مسئلہ صاف نہیں ہوندہ تب تلک بندے پریشان ہونگے اندل المیزان پہلا موقع ہے اور میرے آقا نے فرمایا میزان وزنی کرنا چاہتے ہو رمضان دیاں راتاں اندر پھر بھی غیر رمضان اندر بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت نال پڑھیا کرو میزان وزنی ہو جائے گا میرے محبوب نے فرمایا عائشہ پیاریے دوسرا موقع ہے اندل کتاب جدو کتاب ملن دا ٹائم آئے گا ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا وہ کتاب کیڑی ہے آج جڑی تیری لائبریری اندر نہیں وہ کتاب وہ ہے جڑی نورانی ملائکہ لکھ رہے نہیں وہ کتاب وہ ہے جڑی تو تے میں لکھوا رہا اس واسطے سوچ سمجھ کے لکھایا کر قیامت والے دن کتاب سامنے آئے گی اقرا کتاب میرے دوستو پھر پریشان ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا جب تک کتاب ملن دا مسئلہ سامنے نہیں ہو جاندہ تب تلک ہر بندہ پریشان ہے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا اور تیسرا موقع ہے اند الصراط فرمایا پل صراط تجھے گزرنے دا موقع ہے ادو بھی کسے نے یاد نہیں کرنا میرے دوستو ساری تقریر دا خلاصہ کلام ہے اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اللہ نال یاری اللہ پاک نو ہمیشہ دل و دماغ دے اندر او دا تصور رکھیے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ میں نو ویکھ دے اللہ میں نو جان دے قدم قدم تے اے ذہن بنا لو کہ ہر مقام تو کوئی نہیں ویکھ دا اگر ویکھ دے تے منو میرا اللہ ویکھ دے اے تصور پیدا کر لو انشاءاللہ چل دے پھر دے جنتی جوان بن جاؤ گے اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بیمارن دعا فرما دو
میں کڑا روز آنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان الہ العالمین سب دی حاضری قبول فرما قدم قدم نیکیاں نصیب فرما جتنے بھی حاجت مند آئے نے سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما جتنے بھی مشکلات اندر مبتلا نے اللہ تمام دیاں مشکل کشائیاں فرما حاجت روائیاں فرما جتنے حضرات مہمان مہینے دی قدر کر رہے ہیں اللہ انہوں اعلیٰ بدلے عطا فرما الہ العالمین جتنے حضرات مرد نے میریاں ماواں بہناں نے اللہ جو بھی اعتقاد دی صورت اندر تیرے گھر دے اندر مہمان بن چکی ہیں اللہ انہاں مہمانہ دا آنا قبول فرما اللہ انہاں دی مغفرت دے اعلان فرما دے اللہ سی گنہگار سیاہکار تو بخشن ہار اللہ ساڑھے جیا گنہگار کوئی نہیں تیرے جیا معاف کرن والا کوئی نہیں تو معاف کرے پچھن والا کوئی نہیں درگزر کرے روکن والا کوئی نہیں اللہ درگزر فرما جتنے بیمار نے شفا عطا فرما جتنے فوت شدگان نے اللہ سب دی مغفرت فرما سب دے درجات نو بلند فرما اللہ جتنے بھی موحدین مسلمین جتنے بھی علماء ساڑھے چلے گئے ساڑھے بزرگان دین چلے گئے آئمہ دین چلے گئے تمام موحدین مسلمین اللہ سب دیاں قبراں جنت دے باغ بڑا اللہ اس مرکز نو آباد و شاد فرما اللہ اس مرکز اندر مزید رونقہ نصیب فرما اللہ قرآن و سنت دی آواز نو مزید اس مرکز اندر اللہ بلند کرنے دی توفیق فرما جنہیں بچے قرآن پڑھن والے پڑھان والے اللہ سب دیا محنتہ قبول فرما آخری وقت کلمہ توحید عطا فرما جہنم تو نجات فرما جنت الفردوس دے داخل سب نو عطا فرما صلی اللہ تعالی علی آخر خلقی محمد وعلا آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب